تیسرا اعتراض ذکر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تبرکات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، خبر نہیں ہے کہ بناوٹی ہیں یا کہ اصلی ہیں، معلوم نہیں ہے۔ چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اس لیے اب ان کا چومنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عظمت کرنا یہ منع ہے۔ اور ہندوستان میں صدہا جگہ، سینکڑوں جگہ بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، نہ تو اس کا پتہ ہے نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال ہیں۔ یہ معترضین اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب بہت ہی عاشقانہ اور تفسیر کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں یہ مشہور ہونا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ مشہور ہو جانا یہی کافی ہے۔ اس کے لیے آیت قرآنی یا حدیث بخاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا، ہر چیز کا ثبوت برابر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 متقی مسلمانوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی اگر زنا کی تہمت کسی پر لگائے تو اب اس کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے اس کو 4 مسلمان متقی پرہیزگار گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر اس پہ حد جاری ہوگی۔ جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو زنا کے ثبوت کے لیے 4 متقی مسلمانوں کی شہادت درکار ہے۔ دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لیے 2 کی گواہی کافی ہے، اور رمضان المبارک کے چاند کے لیے صرف 1 عورت کی خبر بھی معتبر ہے۔ تو الگ الگ ثبوت کے لیے الگ الگ جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ نکاح، نسب، یادگاروں اور اوقات کے ثبوت کے لیے صرف شہرت یا خاص علامت ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک پردیسی آدمی، کوئی کہیں سے آیا کوئی آدمی اور کسی عورت کو ساتھ لے کر آیا ہو، اور وہ ساتھ لا کر مثل زن و شوہر رہتے ہیں، یعنی کوئی باہر سے آیا کوئی آدمی، اس کے ساتھ ایک عورت بھی آئی، اور وہ لوگ گھر میں ایک ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے کہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی طرح وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ اس علامت کو دیکھ کر اس کے نکاح کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ میاں بیوی ہیں۔ ہم نہ ہی اس کے نکاح میں موجود تھے، نہ ہی ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی کی طرح وہ لوگ رہتے ہیں، تو آپ اب اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے ہیں، تو اب اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا پوتا ہے۔ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں۔ کون گواہ تھا ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری والدہ کے نکاح کا، مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لیے بھی صرف شہرت معتبر ہے، یادگاروں کے ثبوت کے لیے بھی بس شہرت یہی معتبر ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کرتے؟ یہ کفار کی طرف جو ہے وہ خطاب ہے کہ کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں کفار مکہ کو رغبت دی گئی ہے کہ گزشتہ کفار کی یادگاروں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھیں اور عبرت پکڑیں، دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے، کیسا انجام ہوتا ہے، کیسا ان پر عذاب آیا۔
تو اب یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی؟ قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی، قرآن نے بھی اس کا پتہ نہیں دیا، اس کے لیے محض شہرت معتبر کافی ہے. یعنی بس شہرت ہو گئی کہ فلاں جگہ فلاں آبادی تھی، فلاں جگہ عذاب آیا تھا، تو قرآن پاک نے بھی بس اسی کو معتبر مانا اور اس جگہ کا ارشاد فرما دیا، ذکر فرما دیا کہ ان جگہوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. تو معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتبار فرمایا ہے. فرماتے ہیں شفا شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسباب، ان کے مکانات، اور جس کو اس جسم پاک سے مس بھی ہو گیا اور جس کے متعلق یہ مشہور ہو کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، ان سب کی تعظیم کرے گا، سب کی تعظیم کرے. شرح شفا میں ملا علی قاری اسی عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مشہور ہو، منسوب مشہور ہو، اس کی تعظیم کرے. جو بھی منسوب ہو گئی اور مشہور ہو گئی تو اس کی تعظیم کرے. مولانا عبدالحلیم صاحب لکھنوی نے اپنی کتاب نور الایمان میں یہی عبارت شفا نقل فرمائی اور اس کی جو ہے نقل فرما کر اور وَيُعْرَفُ بِهِ جہاں لکھا تھا اس پر یہ حاشیہ لکھا کہ اگرچہ یہ نسبت محض شہرت کی بنا پر ہو، یعنی مشہور ہو گیا کہ یہ فلاں تبرک ہے، فلاں بزرگ کا تبرک ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے نہ ہو، تب بھی جو ہے اس کی تعظیم و توقیر کی جائے گی. اسی طرح ملا علی قاری نے فرمایا، ملا علی قاری علی رحمہ نے اپنی کتاب مسلک متقصد میں یہی مضمون تحریر فرمایا. اور اسی طرح علماء امت نے احکام حج میں، حج کے احکام میں تصانیف شائع کی اور زائرین کو ہدایت کی کہ حرمین شریفین میں ہر اس مقام کی زیارت کرے جس کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں. یعنی اب یہ نہیں کہ ہاں ثبوت ہے کہ نہیں ہے، ہر اس مقام کی زیارت کرے، اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کرے جس کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں. تعجب ہے کہ فقہائے کرام فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانے اور یہ مہربان تبرکات کے ثبوت کے لیے حدیث بخاری کا مطالبہ کر رہے کہ بخاری میں ہے کہ نہیں ہے. پھر ایک شعر جو فارسی کا ہے کہ عاشقارا چہکار با تحقیق ہر کجا نام او است قربانیم، یعنی عاشقوں کو تحقیق سے کیا کام، عاشقوں کو تحقیق سے کیا کام، جہاں کہیں بھی ان کا نام آ جائے بس اسی پر ہم قربان ہیں. ہر کجا نام اوس قربانیم، ہم قربان ہیں. ایک لطیفہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم دھورا جی کاٹھیا واڑ میں نگینہ مسجد میں 12ویں شریف ربیع الاول شریف کو واز کہنے گئے تو وہاں منہ مبارک شریف کی زیارت کی جا رہی تھی. مسلمان زیارت کر رہے تھے، درود پاک کا ورد کرتے تھے، کوئی روتا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا. غرضے کے عجب پرکیف منظر تھا. تو ایک صاحب ایک کونے میں منہ بنائے کھڑے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے منہ کو لقوا نے مارا ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ غصے میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اگر ہو بھی تو اس تعظیم کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان سے پوچھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ عبد الرحیم صاحب کے فرزند ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ عبد الرحیم صاحب کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں؟ اولن تو اس نکاح کے گواہ نہیں، اگر کوئی گواہ تم لے کر بھی آ جاؤ وہ ہو بھی تو وہ صرف عقد نکاح ہی کی گواہی دے گا. وہ گواہ بھی کس کی گواہی دے گا؟ نکاح کی گواہی دے گا. یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف انہی کے قطرے سے ہوئی ہے؟ تو تڑپ کر بولے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے. ہم نے کہا کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف ہے اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے. جب مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے تو وہ حضور کا منہ مبارک ہے، معتبر ہے. تو شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے یہ اور بات ہے. پوچھا کہ جناب کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں؟ تو فرمایا کہ دیوبند کے. ہم نے کہا کہ پھر کیا پوچھنا، آپ تو رجسٹری شدہ ہیں.
مولانا قطب الدین برہمچاری قدس سروح سے ایک دیوبندی صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کہنا بدعت ہے، حضور نہ کہے بلکہ نام لینا چاہیے، حضور کہنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کہنا یہ بدعت ہے، نام لینا چاہیے، کیونکہ حضور کہنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ چپ رہ الو، اے الو چپ رہ۔ تو بولے یہ کیا بات ہوئی، تم مجھے الو بول رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کو جناب یا آپ کہنا بدعت ہے، کہیں بھی ثابت نہیں۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ دیوبندیوں کو بہت زیادہ تکلیف یہ تو قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ، دیوبندیوں کو تکلیف قیامت کے دن ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور آپ کی شان تمام عالم پر ظاہر ہوگی۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبرکات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کے لیے شہرت ہی، یہ شہرت معتبر، شہرت یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہی کافی ہے۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نقشہ نالین یہ اصل نالین شریف نہیں، یعنی نالین شریف کا نقشہ ہم گھر میں لگا لیتے ہیں، تو یہ تو اصل نالین شریف تو ہے نہیں حضور کی، تو یہ تو تمہاری روشنائی، تمہارے قلم سے بنایا ہوا فوٹو ہے، پھر اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ نقشہ اصل نالین کی نقل اور اس کی حکایت ہے، اس کی نقل ہے، اس کی حکایت ہے، اور حکایت کی بھی تعظیم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ لاہور کا چھپا ہوا قرآن شریف، اب اس کا کاغذ، اس کی روشنائی یہ آسمان سے تو اتری نہیں، اس کا کاغذ روشنائی آسمان سے نہیں اتری، ہماری بنائی ہوئی ہے، مگر پھر بھی واجب التعظیم ہے، پھر بھی واجب التعظیم ہے کہ یہ اصل کی نقل ہے، یہ اصل کی نقل ہے۔ تو ہر ماہ ربیع الاول شریف، ہر ماہ ربیع الاول، ہر دوشنبہ یہ معظم ہے، تعظیم کی لائق ہے کہ یہ اصل کی حاکی ہے، یعنی اصل کی حکایت کرنے والا ہے، اصل کی طرف جو ہے وہ ذہن کو لے جانے والا ہے، تو اس لیے یہ بھی تعظیم کے لائق ہے۔ یہ جواب ارشاد فرمایا۔ یہاں پر یہ تبرکات کی تعظیم اور بزرگان دین کی تعظیم اور ان کا چومنا، اس کے ثبوت میں یہ بیان مکمل ہو گیا۔